الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وأولیاء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایمانداری سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تحب وترضى بأن تصلی علیہ. سنیت کی جان سبحان اللہ، حقانیت کی پہچان سبحان اللہ، سبحان اللہ ان پہ مہربان. نام احمد رضا خان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بریلی کا تاجدار، سبحان اللہ، اہل سنت کا امام، بے شک. ان کا بیٹا. ایمرجنسی کا زمانہ ہے، بڑے بڑے نیتا اندر، دروازہ بند. یہ بند بھی بڑا عجیب ہے. گھر بچانے کے لیے لوگ گھر بند کرتے ہیں. انہوں نے تو علم کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پورا دارالعلوم بند کر دیا. کیا کہنے. واہ بڑے بڑے نیتا جیل میں یا بھاگ رہے ہیں ریل میں یا چھپ گئے ہیں کھیل میں یا بند کر دیے گئے جیل میں. بولنے کی ہمت نہیں. کسان پریشان تھا چک بندی سے، ہندوستان پریشان تھا نسبندی سے، اسلام پریشان تھا دیوبندی سے. بہت اچھی. ہمیں تالیاں نہیں بھیا. واہ واہ واہ. ایسے نازک دور میں جب بڑے بڑے نیتا، فاؤنڈر آف پولیٹیکل پارٹیز بولے اور اندر ہوئے، لوگ گھر چھوڑ کر کھیتوں میں چھپنے لگے، اپنی عقلیں بچانے لگے، اپنی نسلیں بچانے لگے. تو اس وقت بھی سہارنپور سے جواز کا فتویٰ آیا. تب کسی نے نہیں جانا کہ نسبندی کو جائز کہنے والے دارالعلوم دیوبند کے لوگ مرکز سے کتنا لے کر فتویٰ دیے. یہ تب پتہ نہیں چلا. لیکن غریب نواز میں قربان جاؤ تو ساری دنیا جان گئی 5,000 میں یہ فتویٰ ہے، 10,000 میں یہ فتویٰ ہے. لیکن انہی کے مقابلے میں جماعت اہل سنت کی حقانیت دیکھو. بریلی شریف میں عشق مدینہ دیکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کشمیر سے کنیا کماری تک جب سب کی زبانیں بک گئی تھی یا بند ہو گئی تھی، اس وقت تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند نے قلم جہاد اٹھایا اور نسبندی کو حرام بتایا. نہ دلی کچھ بگاڑ سکی، نہ لکھنؤ کچھ. رسول پاک کا وہ عشق جو جبریل امین کے پاس ہے، رسول پاک کا وہ عشق جو صحابہ کے سینے میں، رسول پاک کا وہ عشق جو غوث و خواجہ کے دل میں، وہی بریلی میں، وہی سنیوں کے بچے بچے میں ہے. نہ کل یہ بکا
वाह सुभान अल्लाह बिकने वाले बिक गए, अंग्रेज खरीदते थे, अंग्रेज खरीदते थे तो तौहीद का नजरिया बेच दिया। हक है क्या कहने तौहीद रिसालत का नाम तौहीद रखा, ये भी बिके हुए थे। जी हर महीना वजीफा मिलता था, जमात बना डाली, तो कभी ये अंग्रेजों के इशारे पर बिकते थे। अब इनका स्टैंडर्ड इतना गिर गया वाह कि मीडिया के 5,000 रुपए बिक रहे हैं। ये खुदा ने खोल दिया इनके राज को। ये बिकाऊ माल अबे जो फिक्र को बेच दे, जो अहकाम शरीयत को बेच दे, ऐसे लोगों के पीछे चलकर क्या हम अपने मुस्तकबिल को बेचें? क्या कहने वाह मेरे दोस्त, तो साहबे कराम इश्क रसूल की वजह से अरबी नहीं कहलाए, हक है गौसे आजम इश्क नबवी की बुनियाद पर इलाके से मंसूब नहीं है, वही इश्क रसूल वाह जो कभी मदीने में, बगदाद में, सुभान अल्लाह। अजमेर में, कलियर में, महरौली में, चौछा में, मरहरा में, बरेली में, लखनऊ में, हर जगह। और अगर इसके रसूल का नाम तुमने बरेलवी रखा, वाह तवज्जो चाहूंगा, वाह तो फिर हिम्मत करो, क्या कहने सिद्दीक अकबर भी आशिक रसूल हैं, क्या उन्हें भी बरेलवी कहोगे? इमाम हुसैन भी आशिक रसूल हैं, क्या उन्हें भी बरेलवी कहोगे? वाह मुझे बता कि मेरे इमाम ने वो कौन सी नई बात कही है जो गौस ने न कही हो, गरीब नवाज ने न कही हो, महबूब इलाही ने न कही हो। वलियों की बोली बोलने वाला वलीउल्लाह होता है, बिकाऊ मुल्ला नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तो जिसे आला हजरत पढ़ा दे, अरे बाप रे बाप, आला हजरत किसी को पढ़ा दे तब तो पढ़ने वाला हुज्जतुल इस्लाम होगा, सुभान अल्लाह तब तो पढ़ने वाला मुफ्ती आज़म हिंद होगा। सुभान अल्लाह बेशक एक बात ईमानदारी से बताओ, तुम उसके इल्म का अंदाजा लगा सकते हो जिसे मखदूम शाह मीना पढ़ा दे? अबे यार, तो उसका तो अता पता ही नहीं लगेगा, इसलिए वो इतना गहरा समुंदर होगा कि सब उसके सामने बहिरा, वो इतना गहरा कि कोई पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, तो अगर किसी को मखदूम सफी पढ़ा दे, भाई उसका इल्म का तो अंदाजा नहीं लगेगा। अच्छा, अगर किसी को महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पढ़ा दे, बोले वो तो वक्त का खुसरो होगा, वो तो आईने हिंद होगा, बेशक बेशक वो तो जवादे दहलवी होगा। हक है और जिसे गरीब नवाज पढ़ा दे वो तो खुतबुल अख्ताब होगा, जी जिसे इमाम आज़म अबू हनीफा पढ़ा दे वो तो इमाम अबू यूसुफ होगा, सुभान अल्लाह वो तो इमाम मोहम्मद होगा। वाह एक बात बताओ, जिसे मौला अली पढ़ा दे वाह बाबुल इल्म, तो बोले फिर तो वो ख्वाजा हसन बसरी होगा, सुभान अल्लाह फिर तो वो हसन मुजतबा होगा, शहीद करबला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह जिसे मौला अली पढ़ा दे, और जिसे मदीनतुल इल्म वाह रसूल पाक पढ़ा दे, सुभान अरे वो जिसे पढ़ा दे वो तो सिद्दीक अकबर होगा, सुभान अल्लाह वो जिसे पढ़ा दे वो फारूक आजम होगा, वो जिसे पढ़ा दे वो जुन्नूरैन होगा, वो जिसे पढ़ा दे वो खैबर शिकन होगा। तो गरीब नवाज पढ़ा दे, पढ़ने वाले के इल्म का हम अंदाजा ना लगा पाए। हाफिजे मिल्लत ने जिसे पढ़ा दिया उसके इल्म का अंदाजा हम लगा ना पाए। आला हजरत ने जिसे पढ़ा दिया उसके इल्म का अंदाजा न लगा पाए। वाह वाह ताजुल पुहुल मुहिब्बे रसूल अब्दुल कादिर बदायूनी किसी को पढ़ा दे तो हम उसके इल्म का अंदाजा नहीं लगा पाते। इमाम फजले हक खैराबादी किसी को पढ़ा दे
ہم اس کے علم کا اندازہ نہ لگا پائے. محبوب الہی پڑھاوے تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ ہم نہیں لگا پاتے. غوث و خواجہ کسی کو پڑھاتے تو پڑھنے والے کے علم کا ہم اندازہ نہیں لگا پاتے. مولا علی کسی کو پڑھا دے, خدا کی قسم کوئی نہیں بتا سکتا کہ پڑھنے والے کے بعد علم کتنا ہے. نبی کریم اگر کسی کو پڑھا دے تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ نہیں لگ سکتا. ارے جب حافظ ملت سے لے کر نبی کریم تک پڑھانے والے ہوں تو پڑھنے والے کے علم کا اندازہ کوئی لگا نہیں پا رہا ہے, تو میں اس نبی کے علم کے بارے میں کیا بتاؤں جسے خدا نے بڑھایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. ملا پڑھا دے تو حکیم الامت ہو جاؤ. عربی جاننے والوں کی توجہ چاہوں گا. عربی جاننے والوں, اگر ملا پڑھائے تو تم شیخ الہند, شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, موٹے موٹے القاب آدمی کا پڑھایا ہوا جب اتنا قابل ہے تو رحمان کا پڑھایا ہوا, اللہ کا پڑھایا ہوا. ارے اپنی حیثیت پہچان, تجھے ملا نے پڑھایا ہے, میرے آقا کو اللہ نے پڑھایا ہے. الرحمن علم القرآن. انشاءاللہ تعالیٰ میری تقریر کے بعد بہترین نعت بھی سننے کو ملے گا اور دستار حفظ کا دلکش پر نور منظر بھی دیکھنے کو ملے گا, اور ثواب کی نیت سے یہ سب آپ کریں گے. یہ نہیں کہ بڑی مزہ آتی ہے, بڑا اٹریکشن ہے, بڑا آکرشن ہے, ایسا کچھ نہیں. ثواب ہے. ہم سنی لوگ کرتے کیا ہیں, ثواب جمع کرتے ہیں پھر ایصال ثواب کرتے ہیں. کیا کہنے, ثواب رہے گا نہیں تو ایصال کیا کریں گے. بہت اچھے حضرت, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہاں بیٹھے ہو ثواب, سن رہے ہو ثواب, علماء کا چہرہ دیکھ رہے ہو ثواب, نبی کا ذکر سن رہے ہو ثواب, بے شک. پھر دستار بندی دیکھو گے ثواب, نعت سنو گے ثواب, جب ڈھیر سب ہو جائے ثواب, کر دینا اپنی ابا اماں کو ایصال ثواب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر ابا اماں زندہ ہے تو دادا دادی جو وہاں ایصال ثواب. قرآن آخری کتاب. اس کو ایک مثال سے سمجھو. جب بمبئی میں پہلی مرتبہ جب موبائل آیا تو میرے محب گرامی عثمان اشرفی تھے, حضرت یہ دیکھیے. ارے میں نے کہا کیا یار, اتنا لمبا موٹا بھاری. بولے موبائل ہے. میں نے کہا یہ تو جیب میں بھی نہیں آئے گا, اس کے لیے تو الگ سے جھولا رکھنا پڑے گا. پہلا آئٹم تھا مگر بڑا اہم تھا, بہت ہی اٹریکشن تھا, کیونکہ آپ کہیں سے بھی کہیں فون کر لو, پی سی او جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس کار میں بیٹھے ہو وہاں سے بات کر لو, بس میں بیٹھے ہو وہاں سے بات کر لو, ٹرین میں بیٹھے ہو وہاں سے بات کر لو, سڑک پہ ہو تو وہاں سے بات کر لو اور بات سن لو. تو آؤٹ گوئنگ, انکمنگ. پھر دوسرا آیا, بولے یہ لیٹسٹ ہے. اس لیٹسٹ کیا مطلب, کہ جو پرانے میں خوبی ہے وہ سب اس میں ہے, مگر کچھ نئی خوبی بھی ہے. وہ کیا, آپ میسج بھی بھیج سکتے. پھر لیٹسٹ آیا, کہ آپ کا وہ جو 3 خوبیاں پہلے کی تھیں وہ سب اس میں موجود ہیں. ایک چوتھی نئی ہے. نئی کیا ہے, فوٹو بھی کھینچ سکتے. پھر ایک لیٹسٹ آیا, آپ کس لیے آئے, ان کا وہ جو 5 خوبیاں پچھلے والوں میں ہیں وہ سب 5 اس میں ہیں, مگر اس میں کچھ زیادہ ہے. زیادہ کیا ہے, فوٹو کو آپ دوسرے موبائل پہ بھیج بھی سکتے. پھر آیا, جناب آپ کیوں, جی میں بھی لیٹسٹ ہوں. آپ کس لیے تشریف لائے, کہ وہ جو پیچھے 6 خوبیاں ہیں وہ سب اس میں میرے اندر موجود ہے, مگر مجھ میں ایک نئی خوبی ہے, مجھے انٹرنیٹ میں لگا سکتے. کیا مطلب, کوئی بھی لیٹسٹ
पुरानों का दुश्मन नहीं होता, वाह बेशक बहुत उम्दा नुक्ता। बल्कि पुरानों की तमाम खूबियां उसमें मौजूद, जी मगर जो नए में नई खूबियां हैं वो पुरानों में मौजूद नहीं। तो अल्लाह की सारी किताब सलाखों पर, बेशक। चाहे तौरेत हो, चाहे ज़बूर हो, चाहे इंजील हो, मगर कुरान लेटेस्ट। सारी किताबों की खूबियां कुरान में है, मगर कुरान की सारी खूबियां पिछली किताबों में नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पर एक बात और, बहुत उम्दा हजरत। अंग्रेजी ना हजरत की तवज्जो चाहूंगा। अगर तौरेत ओल्ड टेस्टामेंट है, इजराइलियों कान खोल करके सुन लो, तुम जिस किताब की बात करते हो उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और मिस्टर पॉप, तुम भी याद रखो कि तुम जिससे अपनी किताब कहते हो उससे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। इंजील न्यू टेस्टामेंट है, कुरान लेटेस्ट टेस्टामेंट है। हक है। अगर तुम्हारे पास बुढ़ापे की वजह से अकल खराब ना होती तो लेटेस्ट मौजूद है और ओल्डेस्ट के पीछे भाग रहे हो। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने प्यारे मुल्क में रहने वालों से कहूंगा कि क्यों 20,000 बरस पुराना लिए बैठे हो, वाह क्यों 50,000 बरस पुराना माल लिए बैठे हो, क्यों तुम 2,600 बरस का माल लिए बैठे हो, क्यों 5,000 बरस पुरानी बात करते हो। जब जिंदगी में लेटेस्ट चाहिए तो बंदगी में भी लेटेस्ट चाहिए। सुभान अल्लाह। Only Quran is the latest testament. Only Islam is latest religion. Only Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is latest prophet. हक है। इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं आया, नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, मुसलमान के बाद कोई नई उम्मत नहीं आई। हक है। तो उम्मत रसूल लेटेस्ट उम्मत है। अब अगर लेटेस्ट मार्केट में ढूंढते हो तो घबराओ मत, उन लोगों के पास मत जाओ जो पैसा लेके फतवा देते हैं। वाह हम अब आपको एक नया फतवा देंगे कि टीवी पर खबरें सुनना हराम है। अरे पूछा बोले साहब क्यों? क्या हमारी बदकारियों की खबर ही नहीं इनको होगी? वाह न ये देखेगा, ना जानेगा, ना जानेगा, ना समझेगा, ना समझेगा, ना पहचानेगा। वरना 40 दिन तो बड़ी बात है, 40 सेकंड के लिए भी हमारे साथ नहीं जाएगा। अगर कोई अपना फतवा बेचे तो सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। वाह हक है। तौबा कराओ, शरई तौबा चाहिए। बेशक और ये बता, ये बच्चों ने क्यों अपना फतवा बेचा? क्या बड़े भी यही करते रहे? वो ढका रहा, ये छप गया। तब कैमरा नहीं था, कमरा था। वाह कमरा कुछ बता नहीं सका, कैमरे ने सब बता दिया। वाह 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 हम तो मीडिया से कहेंगे इनके बड़ों में भी घुसो। अच्छा है वाह तो सब रियलिटी सामने आ जाएगी आपके। और ये धीरे धीरे इसीलिए खुल रहा है क्योंकि सच्चे इस्लाम का दौर आने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक ये कचरे किनारे नहीं किए जाएंगे, जब तक ये रबिश हटाई नहीं जाएगी, जब तक ये बादल छटेंगे नहीं, सूरज की हक्कानियत की चमक दिखाई नहीं। बेशक बेशक एक बात और,
ہمارا ایمان زبور پہ، توریت پہ، انجیل مقدس پہ، قرآن پہ. لیکن افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن سے افضل کوئی کتاب ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ سیدھے سیدھے جواب دیجئے. قرآن افضل ہے کہ انجیل؟ قرآن افضل ہے کہ توریت؟ قرآن افضل ہے کہ زبور؟ ارے میں اس انجیل کی بات نہیں کرتا جو پوپ، بشپ، ریورنڈ اینڈ فادرز آف چرچز کے ہاتھ میں ہے، اس کی بات نہیں کرتا. وہ تو ایمنڈڈ ہے، وہ تو سنشودھت ہے، وہ تو محرف ہے. میں اس انجیل کی بات کرتا ہوں جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں اس توریت کی بات کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. میں اس زبور کی بات کرتا ہوں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. اور اس قرآن کی بات کرتا ہوں جو مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں افضل کون ہے؟ قرآن. قرآن. چلو اب ایک بات اور بتاؤ، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. انجیل کس کا کلام ہے؟ اللہ. توریت کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. زبور کس کا کلام ہے؟ ابے جب چالو اللہ کا کلام ہے تو چھوٹا بڑا کیسے ہوگا؟ اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے بڑا ہے. ہمیں چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ساتھ بدلو. حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کو کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کس سے. صدیق اکبر سے وہ افضل ہے؟ کیا ہاشمی سے مفضول ہے؟ ارے ہاشمی کی تقریر سے چھوٹی ہے. میری تقریر کو چھوٹا کہنا ہے تو کہنا پڑے گا مدنی میاں کی تقریر سے ہاشمی میاں کی تقریر چھوٹی. میرے علم کو کم کہنا ہوگا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم سے ہاشمی میاں کا علم تو قطرہ بھی نہیں. ہاشمی کا علم سے کیسے کم ہوگا؟ تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے کم ہوگا؟ جبکہ زبور بھی اللہ کا کلام ہے، توریت بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. جب متکلم ایک بس یہیں بھٹکے نا. ابے اس لیے کون چھوٹا بڑا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ متکلم نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ متکلم اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کس کا کلام ہے، یہ دیکھا جا رہا ہے لے کون رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابے تم تو لکھنؤ والے ہو، اشارہ سمجھو. میں کوئی فیض آباد کے دیہات میں تھوڑی بول رہا ہوں. جب اللہ نے زبور دیا تو لیا داؤد خلیفۃ اللہ نے. توریت نازل ہوئی تو لیا موسیٰ کلیم اللہ نے. انجیل نازل ہوئی تو لیا عیسیٰ روح اللہ نے. جب قرآن نازل ہوا تو لیا محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فضیلت کا معاملہ دینے والے پہ نہیں ہے، لینے والے میں. بے شک. جس طرح رسول اللہ کا جواب رسولوں میں نہیں ہے، ایسے ہی کتاب اللہ کا جواب کتابوں میں نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. حفاظ کرام اسٹیج پر دستار بندی کی نیت سے آ جائیں، اور انہیں میں بتانا چاہوں گا کہ وہ حافظ بن کر کیا بن رہے ہیں. دیکھو، فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ کی اطلاع کے لیے، انجیل ہو، زبور ہو، توریت ہو، اللہ کی کوئی کتاب اس کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. جب کلام اللہ کا ہے تو حفظ کرنے والا نبی ہو. یہی وجہ ہے کہ زبور کے حافظ حضرت داؤد ہیں، ان کی امت نہیں. توریت کے حافظ
हाफिज हजरत मूसा और हारून है, उम्मत नहीं। हक है, बहुत उम्दा, इंजील के हाफिज ईसा रूहुल्लाह है, हक है, उम्मत नहीं। बहुत उम्दा। ये शरफ कि अल्लाह के कलाम को जबानी याद कर लेना इतनी बड़ी क्वालिटी है, इतनी बड़ी क्वालिटी है कि इसके लिए खुदा ने नबियों को चुना कि सिर्फ नबी ही हाफिज बने। मगर कुर्बान जाओ मदीने वाले पर कि जो नबियों को मिला था उम्मतियों में बांट दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मोहल्ले में हाफिज, हर शहर में हाफिज, हर नगर में हाफिज, हर देहात में हाफिज, हर मुल्क में हाफिज, हर सूबे में हाफिज, दुनिया में हाफिज, अरब में हाफिज, अजब में हाफिज, यूरोप में हाफिज, अमेरिका में हाफिज, अफ्रीका में हाफिज, ऑस्ट्रेलिया में हाफिज, हर जगह हाफिज। ये पहले अंबिया करते थे, मेरे नबी के सदक़े में उम्मती के घर घर हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं उस मौजूदा पोप को मुंह नहीं लगाना चाहता जो पूरी ईसाई दुनिया का मजहबी रहनुमा है और इंजील तक याद नहीं। इतना बड़ा पोप डराता है मुसलमानों को। इटली वालों, आंख खोल के देखो, अफगानिस्तान देख, फलस्तीन देख, बगदाद देख। जब तेरे अमरीकी तोप से हम नहीं डरे तो इस बेवकूफ बुढ़े पोप से कौन डरेगा? वाह 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 वाह। हमारे यहां भी आप लाइन से देखिएगा, 80 बरस की सरहदों को छूने वाला बाइबिल का हाफिज नहीं, बात करता है इस्लाम की, जिसने हर जात बिरादरी में हाफिज बनाकर इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान ताकि अल्लाह। अगर कोई उसे नीची जात का समझता रहा हो तो इस्लाम की पुरअमन तालीम के सांचे में ढलकर जामे मस्जिद के मुसल्ले पर वो हाफिज खड़ा और रसूल पाक की औलाद पीछे नमाज पढ़ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, शहज़ादे मुहद्दिसे आज़मे हिंद, एजाज़ कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। जिसका जहां जी चाहे खड़ा हो जाए, एक कैंडल जला करके खाली चुप रहे, किताब खोल करके पढ़े। क्या दिया तूने? क्या बात। मैं बताऊंगा क्या दिया मुस्तफा ने। कहते हैं इस्लाम ने क्या दिया? अबे तू ले ही नहीं रहा है तो इस्लाम क्या करे? इस पोप की बात ऐसे ही है जैसे किसी ऊंची पहाड़ी ने बरसात से शिकायत किया, कंप्लेंट अगेंस्ट हेवी रेन। बोला इस बारिश ने मुझे क्या दिया? तो किसी समझदार तालाब ने कहा मेरी तरह गहरा हो जा, दामन को फैला, फिर देख तालाब भरता है कि नहीं। नदी ने मुंह चिल्लाया मेरी तरह लंबी लंबी गहरी गहरी हो जा तो लखनऊ से जौनपुर तक भर जाए। गोमती भर गई। अबे गोमती भरेगी ना, दामन फैलाया है गोमती ने, गहराई पैदा की है गोमती ने, तो गोमती भरेगी। गोमती के उस पार सूखा ही सूखा होगा, नदिया के पार पानी नदिया में है, नदिया के पार नहीं। क्या कहने, वाह। हमने उस बादल से पूछा ए बादल मुंह देख के बरसे थे क्या?
कहा क्यों? मैं तो गड्ढे में तूने थोड़ा सा पानी दिया, नाले में उससे ज्यादा दे दिया, तालाब में उससे ज्यादा दे दिया, नदी में उससे ज्यादा, समुंदर को बहुत ज्यादा दे दिया, पूरी बंबई परेशान हो गई। अरे ये महालक्ष्मी की चोटी पे एक बूंद पानी नहीं, इसको तूने क्या दिया? कहा मुझसे मत पूछ, इसी से पूछ कि जब मैं दे रहा था तो इसने लिया क्यों नहीं? मैं बादल हूं, इशारा करूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अरे मैं आसमान का बादल हूं, पंजाब का बादल नहीं जो बेरादरी पे बरसूं। वाह वाह, मैं आसमान का बादल हूं, जितना मस्जिद पे बरसा उतना ही मंदिर पर बरसा, जितना मैदान में बरसा उतना ही मकान में बरसा, जितना सड़क पर बरसा उतना ही गली में बरसा, जितना अमीर के यहाँ बरसा उतना ही गरीब के यहाँ बरसा, जितना महल पे बरसा उतना ही झोपड़े पर बरसा, उतना ही सड़क पर बरसा, उतना ही गड्ढे पर बरसा, उतना ही तालाब पे बरसा, उतना ही नदी पे बरसा, उतना ही मैं समंदर पे बरसा। जिसने जितना दामन फैलाया, गड्ढे का दामन छोटा था थोड़ा सा मिला, तालाब का दामन बड़ा था ज्यादा मिल गया, नदी का दामन और बड़ा था और ज्यादा मिल गया, समंदर का दामन बहुत बड़ा था बहुत ज्यादा ले गया। और ये घमंडी सीना ताने अकड़ा खड़ा रहा, टीला खड़ा रहा, पहाड़ी सीना ताने खड़ी रही। बरसा तो मैं इस पर भी मगर सब बही गए, इसने लिया ही नहीं। तो अगर पोप साहब आपको कुछ मिला नहीं, हम आपको पहचान गए, आपने कुछ लिया ही नहीं। वरना मेरा नबी अबरे रहमत बनकर बरसा, अबरे करम बनकर बरसा, जब पे बरसा, जब पे बरसा, कालों पे बरसा, गोरों पे बरसा, मर्दों पे बरसा, औरतों पे बरसा, इंसानों पे बरसा, मक्के में बरसा, मदीने में बरसा। जिसने जितना दामन फैलाया, अली ने अपना दामन फैलाया वो भर गया, उस्मान गनी ने अपना दामन फैलाया वो भर गया, फारूक आजम ने उससे ज्यादा फैला दिया, उससे ज्यादा मिल गया, सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा फैला दिया, सबसे ज्यादा मिल गया। ये मेरे नबी के देने का फर्क नहीं है, लोगों के लेने का फर्क है। अबू जहल अबू लहब सीना ताने खड़े रहे, बरसा फिसल गया, निकल गया, कुछ लिया ही नहीं। कल जो अबू जहल था वही ये पोप। और इन्हें बताओ, मुसलमान जब तोप से नहीं डरता तो पोप, इस पोप के लिए तो लखनऊ का एक गोप काफी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। पहले गरियाओ फिर माफी मांगो, ये स्टैंडर्ड है पोप का। इतना महामहिम कहलाने वाला, आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र समझा जाने वाला, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड मानने वाले, अमेरिका का गुरु, इंग्लैंड का गुरु ऐसा करे शुरू। हमको माफ कर दो, हमने एक जगह पढ़ा था, कोट कर दिया, वो मेरे ख्यालात में मैंने पढ़ा था, एक स्टेंजा पढ़ा था, उसी को लिख दिया। अब मैं जो दूसरे के स्टेंजा की सच्चाई ना जाने क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। उसको तो हमारे हिंदुस्तान में चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। माफ कीजिए, हम गुंबद की आवाज हैं, बेशक। जो कहोगे वो सुनना पड़ेगा, इसलिए कि भारत की धरती पर मुसलमान न कभी डरा है न डरेगा। बेशक बेशक। डरे वो जो लावारिस हो, हम सुन्नियों के पास वारिस हैं। वाह 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 वाह। डरे वो जो 5000 में फतवा बेचते हो। आज तक कभी सुना? कितने जमाने से सुन्नी शिया चले आ रहे हैं,
फतवा बेचने वाला पहली बार मीडिया में दिखाई पड़ा। मुफ्ती फलानू ठेकान न ख्याले हदीस न तसब्बुरे कुरान। वाह और कहा अगर तुमको ये हराम करवाना है तो 10,000 और दे दो। तो कोई अपनी बीवी को 3 तिलक दे दे, इनको खाली पैसा दे दे। अबे वो भी कोई मजहब है? पैसा हो चाहे जैसा हो। कुरान की एक शान और, सुभान अल्लाह। कुरान को आप लखनवी कह सकते हैं? कुरान लखनवी कहेंगे? नहीं। कुरान बाराबंकी, कुरान फैजाबादी नहीं। कुरान की छौछवी बोलो नहीं। कुरान मारहरवी नहीं। कुरान बदायूनी नहीं। कुरान बरेलवी नहीं। अबे जब कुरान बगदादी अजमेरी की छौछवी बरेलवी नहीं हो सकता तो सहारनपुरी तो हो ही नहीं सकता। जी जी वहां तो आते हैं बेचते हैं। क्यों? कुरान अल्लाह का कलाम है, हक है, बेशक। अल्लाह मकानो मकानियात से पाक है, तय्युनो तय्युनात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, शक्ल और अशकल से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है। बोलो अल्लाह। शहर से पाक है कि नहीं? पाक है, बेशक। हमें लखनवी उसको कहते हैं जो लखनऊ में पैदा हो। बाराबंकी भी वो है जो बाराबंकी में पैदा हो। किछौछवी वो है जो किछौछा में पैदा हो। बरेलवी वो है जो बरेली में पैदा हो। सहारनपुरी वो है जो सहारनपुर में पैदा हो। हमें कुरान पैदा ही नहीं हुआ। कुरान तो अल्लाह का कलाम है। जब मुतकल्लिम पैदा नहीं तो उसका कलाम भी पैदा नहीं। खुदा पैदा होता है क्या? नहीं। खुदा जिसे तुम कहोगे खुदा वो पैदा नहीं होगा, और जो पैदा हो गया वो खुदा नहीं होगा। हक है, बेशक। बेशक। मैंने उर्दू में कहा, चला हिंदी में कह दूं, जो जन्म ले ले वो खुदा नहीं। जो खुदा होगा उसकी जन्मभूमि नहीं होगी। अब क्लियर हो रहा है? तो खुदा पैदा नहीं, पैदा हो गया तो खुदा नहीं। तुम्हें क्या हो गया? भारत की शांति को भंग क्यों करते हो? धार्मिक पुस्तकों में कहते हो खुदा है, वो खुदा है, उसको पूजेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे। धार्मिक किताबों में कहते हो वो खुदा है, इशारा समझो रोम रोम में रमा है, रोम रोम में रमा है, वही खुदा है। और दूसरी तरफ तहरीक चलाते हो पैदा है। नहीं पैदा हुआ, नहीं नहीं। मेरा मस्जिद में मेहराब के बगल में, अबे पैदा हुआ तो खुदा नहीं रहा, और खुदा है तो पैदा नहीं होगा। हक है। ये कैसी तज़ाद बयानी है कि एक जानिब तुम उसे खुदा कहते हो और दूसरे लम्हे उसे पैदा कहते हो, जबकि सच्चाई ये है कि जो खुदा होगा वो पैदा नहीं होगा, जो पैदा होगा वो खुदा नहीं होगा। अब या तो अपना दीन छोड़ दो या हमारी जमीन छोड़ दो। तज़ाद बयानी से बच जाओ। तो अल्लाह गोरखपुरी नहीं है, बस्तवी नहीं है, गोंडवी नहीं है, क्योंकि अल्लाह जब गोंडवी बस्तवी नहीं है, किसी शहर की तरफ अल्लाह मंसूब नहीं है, तो उसका कलाम मुरादाबादी, रामपुरी, बरेलवी, उसका कलाम कुरान को किसी शहर की तरफ मंसूब कर सकते हैं? नहीं। बीच वालों, पीछे वालों, हमें अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताओ कि कुरान की कुछ आयतों को तुमने आयात मक्की क्यों कहा? कुरान की आयतों को आयात मदनी क्यों कहा?
جب اللہ مکی مدنی نہیں ہے تو آیت مکی مدنی کیسے ہو گئی؟ جب متکلم مکی مدنی نہیں ہے تو اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو جواب ملے گا یہی تو قرآن دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ نبی جب تم مکی رہو گے آیت مکی ہو جائے گی، جب تم مدنی رہو گے آیت مدنی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، شہزادہ محدث اعظم ہند، اعجاز قرآن کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، اللہ ان پر اتنا مہربان جس سے کچھ سمجھ میں آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی شان۔ میں نے اولیاء کرام کی زندگیوں کے تعلق سے جو کچھ پڑھا تو بعض مقامات ایسے نظر آئے کہ جلال کبریا کے تصور سے بڑے بڑے ولیوں کا کلیجہ پتا ہو جاتا تھا۔ اولیاء کرام خشیت الہی سے جیسا لگتا تھا جگر کے ٹکڑے ہو گئے ہوں۔ اللہ کا خوف، ادب الوہیت، تصور الہ، جلال کبریا کا نظریہ، خشیت الہی، خوف خدا، بڑے بڑے ولی لرز جاتے تھے۔ لیکن اے موسیٰ کلیم اللہ تم پر میرے ماں باپ قربان، کیا قسمت لے کے آئے ہیں، کیا کنسیشن ہے، کیا رعایت ہے، کیا مہربانی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی۔ اے موسیٰ تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم جب چاہو مجھ سے بات کرو، جب چاہو۔ اور یہ بھی نہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ جیسے آج کل کے سنتری و منتری کہتے 20 منٹ، یہ بھی نہیں، جب تک چاہو بات کرو۔ اور ایشو بتاؤ، میمورنڈم بتاؤ، کیا نہ یہ بھی نہیں، جیسی چاہو بات کرو۔ اور صرف پرسنل بات کے لیے میں نے بولا یہ بھی نہیں، چاہے جس کی بات کرو۔ کتنا کرم ہے۔ اے موسیٰ جب چاہو بات کرو، جیسی چاہو بات کرو، جتنی چاہو بات کرو، جس قدر چاہو بات کرو، چاہے اپنی بات کرو، چاہے کسی کی کہی کہو، کچھ بھی کہو، مگر اے موسیٰ ایک شرط ہے، only one condition، کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوگا، تمہیں طور پہ آنا پڑے گا۔ طور جگہ فکس ہے، طور فکس ہے، کوہ طور پہ آؤ، بات کرنا ہے طور پہ آؤ، معروضہ پیش کرنا ہے طور پر آؤ، ہم کلامی کے شرف سے مشرف ہونا ہے طور پہ آؤ، کسی کا میسج کہنا ہے طور پہ آؤ، اپنی بات کرنا ہے طور پہ آؤ، ہدایتیں چاہیے طور پر آؤ، نشانیاں چاہیے طور پر آؤ، 10 کمانڈمنٹ چاہیے طور پہ آؤ، آیتیں چاہیے طور پہ آؤ، ہر جگہ نہیں، صرف طور پہ آؤ۔ مگر اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، کیا کہنے ہیں، سب سے زیادہ قریب تم موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہو۔ ان کے لیے جگہ فکس تھی، لیکن حبیب تمہارے لیے کوئی جگہ فکس نہیں، جہاں جہاں تم رہو گے وہی الہی وہاں نازل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مکے میں رہو گے تو مکے میں نازل ہوگی، غار ہیرا میں رہو گے تو غار ہیرا میں نازل ہوگی، مکان میں رہو گے تو مکان میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں نازل ہوگی، مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ گے تو وہی الہی مدینے میں نازل ہوگی، مسجد میں رہو گے تو مسجد میں نازل ہوگی، جہاد میں ہوگے تو جہاد میں نازل ہوگی، میدان میں رہو گے تو میدان میں، جلوت میں رہو گے تو جلوت میں نازل ہوگی، خلوت میں رہو گے، توجہ چاہوں گا، خلوت میں رہو گے تو خلوت میں وہی الہی نازل ہوگی۔ اور میری محبت دیکھ میرے حبیب کہ اگر تم بیوی کے کمرے میں رہو گے تو وہی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
واہ 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 وہ کلیم اللہ تھے، ان کے لیے جگہ فکس، تمہارے لیے جگہ فکس نہیں، تم کلیم اللہ کی طرح نہیں ہو۔ لکھنؤ کے سمجھدار دانشمند لوگوں، تمہاری قبر میں نہ کوئی دارالعلوم جائے گا نہ مدرسہ، اکیلے جاؤ گے۔ رب کے بارے میں اکیلے تم سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، دین کے بارے میں اکیلے تم سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا، نبی کریم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے پیر و مرشد استاد کے بارے میں نہیں، نہ ندیا کے اس پار کو پوچھا جائے گا، ندیا کے پار کو پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا تو مدینے کی سرکار کو پوچھا جائے گا۔ ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل، اکیلے جانا ہے، اپنا ایمان سنبھالو، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو، صرف قبر دیکھو۔ تم کو نبی کریم کو چہرہ دکھانا ہے، بہت عمدہ۔ نبی کریم کو فیس کرنا ہے۔ تیسرا سوال جب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس پر فائنل ہیمرنگ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بالا گنج یاسین گنج کے آخری جلسے میں رمضان سے پہلے ایمان کا وہ دھماکہ خیز خطاب ہوگا جو آپ کے پورے رمضان میں آپ کو ایمان کے ساتھ بڑھیا مسلمان بنا کے پار کرائے۔ فائنل 22 تاریخ کو، 19 کو بھی جلسہ ہے، 19 کو کرامت مارکیٹ میں۔ کرامت پہلے دیکھ لو نا، اور اس میں مارکیٹ بھی ہے، دیکھنا اس مارکیٹ کی کرامت کیا ہے۔ واہ واہ، کرامت مارکیٹ میں انشاءاللہ پرسوں یہ گویا 19 تاریخ، جی 19 کو، 21 کو کہاں؟ راجا جی پورم۔ اب راجا جی پورم ایسا کرو راجا جی پورم کہ سارے راجا جی کہنے والے خواجہ جی کہنے لگے۔ حضرات، یہ کربلا ہے کا جو پانی بانٹ رہے ہیں، اب بانٹ میں احتیاط ہے، سید نہ پیے بقیہ سب پیے۔ واہ 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 واہ، کہا بابو ہوا لگی ہے کہا، میں نے آپ کو ہنسانے کے لیے کہا ہے، بچہ اپنا ہے، ابے سچا ہے، چاہے جوان چاہے بچہ ہونا چاہیے سچا۔ ہمارے یہاں نہ کوئی بے وقوف گوپ ہے اور نہ بےہودہ پوپ ہے۔ اب ان کی بیوقوفی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، اے موسیٰ کلیم اللہ تم اور ہو، حبیب اللہ کچھ اور ہیں، تمہارے لیے جگہ فکس ہے، میرے محبوب کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں، وہ جہاں جہاں ہوں گے وہی الہی وہاں وہاں نازل ہوگی۔ فیکٹ ہے نا؟ تو جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے، مزہ لگے گا تو دعا دیجئے گا، جب میرا نبی موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں ہے تو لکھنؤ کے کسی بگڑے مولوی عبداللہ کی طرح کیسے ہوگا؟ واہ واہ واہ، کچھ تو شرم کرو یار، جو نبیوں کی طرح نہ ہو وہ امتیوں کی طرح کیسے ہو جائے گا؟ وہ لوگ، توجہ چاہوں گا، جملے دے رہا ہوں، اس کی تفسیر پرسوں بھی، اس کو اور ڈیٹیل میں میرے نوجوانوں I will try my best to explain all realities which is hidden, printed, unprinted, in the media and out of the media, in record and off record, everything inshallah I will try my best to produce you. دوں گا۔ ان کی آپ لوگ سمجھتے کیا ہے؟ ڈراتے ہو؟ سن لو، اگر اس لیے تم ہمیں دھونس میں لیتے ہو کہ سنی مسلمان غریب ہے،
اکثریت غریب ہے تو سن یہ غریبی ہماری کمزوری نہیں، ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا تحفظ ہے. کیونکہ غریب نیپال میں ڈرے سمجھ میں آئے گا، غریب بھوٹان میں ڈر جائے میں سمجھ سکتا ہوں، برما میں ڈر جائے میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہندوستان کی دھرتی پر کشمیر سے کنیا کماری تک غریب مسلمانوں کو نہ فرنگی طاقت مٹا سکی، نہ بھارت کی آزاد دو رنگی طاقت مٹا سکے گی. ہم تب بھی شان سے تھے، اب بھی شان سے ہیں، تب بھی قرآن پڑھتے تھے، اب بھی قرآن پڑھتے ہیں، تب بھی قرآن یاد کرتے تھے، اب بھی یاد کرتے ہیں. غریب ہونا ہماری کمزوری نہیں ہے، خوش نصیبی ہے. اس لیے کہ بھارت کے باہر غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ جانے، لیکن ہندوستان میں غریب کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہاں خطرہ ہے امیروں کو، یہاں مقدمہ چلے گا وزیروں پہ، بے ٹکٹ غریب نہیں وزیر پکڑا جائے گا. 16,000 غریب نہیں امیر دے گا. خطرہ امیروں کو ہے، خطرہ دھنوانوں کو ہے. ابھی ہم نے دیکھا کل تک وزیر اعظم تھے، جیسے ہٹے فائل لے کر کے سپریم کورٹ میں دوڑ رہے. غریبوں کو یہاں خطرہ نہیں امیروں کو ہے، اور اس کی وجہ بتا دوں، امیروں کے خطرے کو ٹالنے والی کوئی طاقت یہاں نہیں ہے، غریبوں کو کوئی خطرہ نہیں. اس لیے کہ امیروں کو جملہ اچھا لگے تو دعا دیجیے گا، امیروں کو بچانے کے لیے بھارت میں کوئی امیر نواز نہیں ہے، غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی یہ مدرسہ جس کا یہ پروڈکشن ہے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں، اس میں زمین لینے میں، تعمیر کرنے میں، اساتذہ کو تنخواہیں دینے میں، بچوں کی کفالت کرنے میں جد و جہد کرنی. اب یہ مدرسہ چل پڑا، پوچھ لینا صدر مدرس سے. اب ان کی پہلی فکر یہ ہے کہ بن تو گیا ہے، چلے گا کہ نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. حافظ ملت نے جامع اشرفیہ مبارک پور بنایا بڑی جد و جہد سے. اس کے بعد یہ فکر دامن ہوئی کہ جب میں نہیں رہوں گا یہ چلے گا کہ نہیں، بڑھے گا کہ نہیں. مدد کرنے والے بھاگ تو نہیں جائیں گے. ایسے ہی جب کوئی کارخانہ قائم کرتا ہے تو ادھر سے لون لیتا ہے، ادھر سے قرض لیتا ہے، ادھر سے جمع کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، مشینری لگاتا ہے، آرڈرز لیتا ہے، آرڈرز بناتا ہے، پھر چلاتا ہے. جب وہ کاروبار چل پڑتا ہے، پروڈکشن بڑھ جاتا ہے، تو اس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ جو میں نے کارخانہ بنایا یہ چلے گا کہ نہیں، یہ جو میں نے مل کھڑی کیا ہے یہ آگے رہے گی کہ نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے. بلا تشبیہ جب میرے نبی نے امت بنا لیا، پسینہ بہا کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، گالیاں سن کر، تانے سن کر، میرے نبی نے جب پوری امت بنا لیا تو انہیں بھی فکر ہوئی میرے بعد گمراہ تو نہیں ہو جائیں گے، میرے بعد بھٹک تو نہیں جائیں گے. تب نبی کریم نے گارنٹی دیا، اے میرے امتیو، بڑی محنت سے میں نے تمہیں بنایا ہے، تو اب سنو، علیک ترکتو فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. قرآن اور اہل بیت، اگر تم نے دونوں کو مضبوطی سے پکڑا ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. بے شک، سبحان اللہ. آپ نبی کا تیور دیکھیے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی ہے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ضمانت ہے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو اب اگر لکھنؤ میں کوئی گمراہ ہے تو یا تو قرآن چھوڑا ہوگا یا اہل بیت کو چھوڑا. کیا کہنا
فیکٹ. یا تو اسے اہل بیت کم نظر آئے, اللہ کرے اشارہ سمجھ میں آ جائے, اہل بیت کم نظر آئے تو گمراہ ہو گیا, یا قرآن کے پارے کم نظر آئے. بہت عمدہ. جبکہ اہل بیت مکمل, قرآن مکمل, بے شک. اور مکمل جس نے پکڑا کبھی گمراہ نہیں. حق ہے بے شک. علماء کرام سے کوسچن ڈائریکٹ کروں گا, قرآن کو ساتھی کی ضرورت کیوں؟ قرآن کے ساتھ اہل بیت, یہ ساتھی وائی. قرآن از ناٹ سفیشینٹ alone, اکیلا کافی نہیں ہے. ان کا اکیلا کافی تو ہے, لیکن انہی لوگوں کے لیے کافی ہے جنہوں نے کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھا ہو. حق ہے. توجہ چاہوں گا بہت کس عمدہ, قول کو, بہت عمدہ نقطے کی بات ہے. میں کس قول کو اپنے خلیفہ دویم کے قول کی تصحیح کر رہا ہوں حق ہے. کہ کتاب اللہ صرف اس کے لیے کافی ہے جس نے کتاب اللہ کو رسول اللہ سے پڑھا. حق ہے. اب جب رسول اللہ نہ دکھائی پڑے تو سنت رسول اللہ کی روشنی میں پڑھو. بے شک. کہ نہیں یہ تو سنت یہ تو بریلوی ہے. ابے جب بریلی نہیں تھا تب بھی تو سنت تھی. مجھے ایک عقیدہ بتاؤ لکھنؤ والوں جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہو اور مجدد الفسانی کا نہ ہو. ایک عقیدہ بتاؤ کیا کہنے بات. جو اعلیٰ حضرت کا ہو اور وہ عقیدہ غوث اعظم کا نہ ہو. ایک عقیدہ بتاؤ جو غریب نواز مخدوم شاہ مینا کا نہ ہو. تو جب ہم مخدوم مینا کے ہم مسلک ہیں لکھنوی کیوں نہیں کہتے؟ جب ہم غوث اعظم کے ہم مسلک ہیں تو ہمیں بغدادی کیوں نہیں کہتے؟ جب ہم غریب نواز کے مسلک میں مانتے ہیں تو ہم کو اجمیری کیوں نہیں کہتے؟ اعلیٰ حضرت کا مسلک میرا مسلک ایک ہو جائے ہم بریلوی ہو گئے, اور مجدد الفسانی کا مسلک ہمارا مسلک ایک ہے ہم سرہندی نہ ہوئے. سن ہمارا نظریہ ہے, جغرافیہ نہیں. نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ احمد رضا کا نکالا ہوا عقیدہ نہیں ہے, یہ جبریل امین کا بتایا ہوا عقیدہ ہے. حق ہے. سبحان اللہ سبحان میں اللہ. صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. اب ایک سدرہ پر پہنچنے کے بعد معراج کی رات ہے, خدا کی ذات ہے, مصطفیٰ کی بات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, فرشتوں کی بارات ہے, جبریل کا ساتھ ہے, نبی کی پاکیزہ ذات ہے. واللہ کیا بات ہے, جبریل ساتھ, ٹھیک ہے, جبریل ساتھ سدرہ پہ پہنچے, نبی نے کہا چلو نہ فروغ تجلی بسوزت پرم, تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جائیے, میں آپ کی طرح نہیں ہوں, اور آپ رکیے مت, آپ جائیے, آپ نہ رکیے, آپ میری طرح نہیں ہوں, میں چلوں گا نہیں, میں آپ کی طرح نہیں ہوں, اور روکوں گا نہیں, آپ میری طرح نہیں ہیں. تو سب سے پہلے یہ عقیدہ تو جبریل امین نے حق بتایا. ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا جبریل امین کا عقیدہ, تو جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین کا. ابے اگر سنیوں کو کچھ کہنا ہے تو بریلوی سے پہلے جبرائیلی کہو. جب میرا عقیدہ, ایک جگہ میں نے کہا تھا بھائی, اور ایک بات اور سنو, جو جبریل امین کا عقیدہ ہے وہی سارے فرشتوں کا عقیدہ ہے نا, کیونکہ فرشتوں میں جماعت بندی نہیں ہے, فرشتوں میں فتوے بیچے نہیں جاتے, فرشتوں میں گروہ بندی نہیں ہے, فرشتوں میں کوئی غلط ترجمہ کرنے والا, غلط تفسیر لکھنے والا, کوئی تفیت الایمان لکھنے والا فرشتوں میں نہیں ہے, کوئی اشر فعلی فرشتوں میں نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, وہ معصوم ہے.
فرشتے ایک عقیدے کے ہیں. تو جو عقیدہ جبریل امین کا ہے وہی ملک الموت کا بھی تو ہوگا. اچھا ہے بتاؤ گونڈا والو, اے بہرائشی ہو, اے گونڈی ہو, فیض آبادی ہو, بارہ بنکی ہو, جب لکھنؤ میں آئے تھے تو بڑا وہ ماحول تھا نا 50 سال پہلے. کوئی سنی ملتا تھا تو کیسا لگتا تھا؟ جیسے عید ہو گئی. مکے میں جاتے ہو حج کرنے کے لیے, جب وہاں سنی مل جائے کیسا لگتا ہے؟ ارے اپنی عقیدے کا ہے, چل ڈیرے پہ چل, کمرے میں چل, چائے پلاؤں گا تجھ کو. خوشی ہوتی ہے نا اپنے عقیدے والے کو اچانک مل جائے. تو جو عقیدہ جبریل کا ہے وہی عقیدہ ملک الموت کا ہے. کہ جب ملک الموت سنیوں کے گھر میں آتے ہوں گے, ارے یہ تو اپنے عقیدے کا ہے. واہ 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 واہ. ہم بھی رسول کو بے مثال سمجھتے تھے, یہ بھی بے مثال سمجھتے. ہم بھی یا نبی اللہ کہتے تھے, یہ بھی. ہم بھی درود بھیجا کرتے تھے, یہ بھی. یہ تو اپنے عقیدے کا ہے, اپنا آدمی ہے. اب کیا کروں؟ روح نکالنے آیا ہوں, میری ڈیوٹی ہے. روح قبض کروں گا, میری ڈیوٹی ہے. مگر اپنے عقیدے کا ہے تو ڈیوٹی کو ذرا بیوٹی کے ساتھ لے جاؤ. کبھی تو سنی مرتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. عقیدہ دیکھا, ارے اس کے سینہ میں تو مدینہ ہے. یہ تو اپنی عقیدے کا ہے تو پیار سے لے چلو. لے تو جانا یہ روح کو ذرا محبت سے لے چلو. لے تو جانا ہے ذرا شفقت و مہربانی سے لے چلو. ایسا لے چلو جیسے آٹے سے بال نکال لیا جائے, یا ایسا لے چلو جیسے شاخ سے پھول توڑ لیا جائے پودے کو خبر نہ ہو, یا ایسا لے چلو جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے. اپنے عقیدے کا ہے, اپنے مسلک کا ہے. خوش خوش لے گئے. جب ان کے یہاں جاتے ہوں گے, اچھا اپنی طرح سمجھتا تھا, فتوا بیچتا تھا, لے تالی نہ بجائیے. بہت اچھے. تو میں ہاتھ جوڑ کر کے ادب سے یہ گزارش کروں گا, ہاشمی سے نہیں ڈرتے, نہ ڈرو. ملک الموت سے تو ڈراؤ تاکہ مرے کے بعد منہ دکھانے کے لائق تو رہو. گرامی, بات یہی تھی. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. خالق کائنات نے, بے مثال خدا نے بے مثال رسول بنایا. لاجواب خدا نے لاجواب رسول بنایا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے قرآن کو سنت, ہمیں سنت کی ضرورت نہیں, قرآن کافی ہے. اوکے چلو, ہم نے کہا سنیوں کو پہلے دیکھ لو پھر اپنا حساب لگانا. گئے تو دیکھا سنی وضو کر رہا ہے, ہاتھ دھویا. سنی نے پہلے ہاتھ میں پانی لیا, 1 2 3, ایک بار نہیں دھوتا, 3 بار دھوتا. کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایک بار دھوئے اور 3 کو نہ مانے. نہیں سمجھو تو ڈنڈا پڑی. ایک کو مانے 3 کو نہ مانے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا 3 کو مانے اور اس کو نہ مانے. تو 3 بار دھو. پھر اس نے منہ میں پانی ڈالا, 1 2 3, پھر ناک میں 3 بار. اب کھڑا دیا, یہ سنی ہے, پہلے ہاتھ دھوتا ہے پھر کلی کرتا ہے پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے. ہاں قرآن میں تو یہ نہیں ہے. قرآن میں تو صاف لفظوں میں کہا گیا ہے, ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو, جب نماز کا ارادہ کرو یعنی وضو کرو تو اپنا چہرہ دھو. قرآن تو کہتا ہے چہرہ دھو. یہ سنی کو کیا ہو گیا, ہاتھ دھو رہا, منہ میں پانی ڈالنا, ناک میں ڈالنا, پھر دھو رہا.
تب سنی بولا ہے سن کیا ہے؟ ارے ہم تم کو سمجھا دیں. سبحان اللہ, کچھ موسم بدل رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ آیا, بہت پسینہ نکالا. کہا سنو, وضو پانی سے ہوتا ہے اور شرط ہے کہ پانی گندا نہ ہو, وضو کا پانی بدبودار نہ ہو, بے شک وضو کا پانی بدرنگ نہ ہو, بد ذائقہ نہ ہو, شرط ہے. تب ہاتھ میں لے لو تاکہ رنگ معلوم ہو جائے, منہ میں ڈالو تاکہ ذائقہ معلوم ہو جائے, پھر ناک میں ڈالو تاکہ مہک معلوم ہو جائے. اور جب پانی ہیلدی ہو فغسلوا وجوہکم, تب اپنا چہرہ تو بھیا رہا ہے. اے بھائی صاحب, ایک کا جتنا ہے نا اپنے اوپر ڈال لو تاکہ صرف کفن کافی رہے, نہائے تو چکے. ہاتھ میں پانی لے لو تاکہ رنگ نظر آ جائے, منہ میں ڈالو تاکہ ذائقہ معلوم ہو جائے, اور ناک میں ڈالو تاکہ مہک. اور جب بدرنگ نہ ہو, بد ذائقہ نہ ہو, بدبودار نہ ہو تو فغسلوا وجوہکم. اب اگر تم سنت پر عمل نہیں کرو گے تو ہاتھ میں لوگے نہیں, رنگ کا پتہ نہیں, منہ میں ڈالو گے نہیں, ذائقے کا پتہ نہیں, ناک میں ڈالو گے نہیں, مہک کا پتہ نہیں, تو تمہارا تو حال یہی ہوگا کہ جیسے آسان ہوئی, جیسا بھی پانی ملا پھٹ سے منہ پہ مارا. اب چاہے بدبودار ہو, چاہے بدرنگ ہو, چاہے بد ذائقہ ہو, سنت چھوڑا چہرہ خراب ہو گیا. واہ 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 واہ. اس لیے قرآن کو ساتھی چاہیے. بٹ دا موسٹ امپارٹنٹ, ویلیویبل and academic question is why Ahl Bayt became companion by the power of Holy Prophet, why not Sahaba Kiram. سوال یہ ہے کہ قرآن کا ساتھی بنانا تھا تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیوں نہیں قرآن کا ساتھی بنایا, اہل بیت کو کیوں؟ تو پہلے ڈیفینیشن سنو, صحابی کسے کہتے ہیں جی؟ جس میں دو کوالٹی ہو وہ صحابی ہے. only two quality. نمبر 1, نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہو. نمبر 2, ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو. نمبر 2, دیدار مصطفیٰ, موت علی الاسلام, وہی صحابی. اب صحابی پہ ایک بات اور سنو, عقیدے کی. صحابہ آپس میں بڑے چھوٹے ہیں, لیکن ہر صحابی جو سب سے چھوٹا ہے, 1 لاکھ صحابہ میں جس کا 1 لاکھواں نام ہو, 2 لاکھ صحابہ میں 2 لاکھواں جس کا نمبر ہو, آخری چھوٹا صحابی وہ بھی غوث و خواجہ سے افضل ہے. حق ہے, بے شک, سبحان اللہ. حق ہے. ایک بات اور, اگر ہم میں سے کوئی احد کے برابر سونا, احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے, کتنا ثواب ملے گا؟ ہمالیہ کے برابر سونا سمجھنے کے لیے کتنا ثواب ملے گا؟ لیکن اگر ایک صحابی 1 مٹھی بھر گیہوں راہ خدا میں دے دے تو احد کے برابر سونا خیرات کیا ہوا اس کی 1 مٹھی کے برابر ہے. اندازہ لگائیے. اب آئیے صحابی, یہ بتائیے صحابی میں 2 ہی بات چاہیے, یہ درجہ اس کو آٹومیٹک مل جائے گا کہ غوث و خواجہ سے افضل ہے, غریب نواز سے افضل ہے, قطب الاقطاب سے افضل ہے, گنج شکر سے افضل ہے, مخدوم سمنانی سے افضل ہے, صاحب مینا سے افضل ہے. خالی صحابی ہو جائے, اور صحابی بنے گا دیکھنے سے اور یہ موت علی السلام, 2 ہی بات. اب آپ
लखनऊ के समय के अनुसार सुबह 10 बजे एक आदमी नबी के पास आया। कै बजे? सुबह 10 बजे। 10 बजे कलमा पढ़ा, नबी को देखा। 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। फिर ध्यान से सुनिए, सुबह 10 बजे ईमान लाया और 11 बजे मर गया। सहाबी है कि नहीं? दिन में सुबह 10 बजे ईमान लाया और दिन में 11 बजे इंतकाल हो गया। सहाबी है। और गौसो ख्वाजा से अफजल है। मुझे बता, गौसो ख्वाजा से अफजल उसके किस अमल ने बनाया? नमाज तो पढ़ा नहीं था। अबे 10 बजे मुसलमान हुआ, 11 बजे इंतकाल हो गया, कोई नमाज का वक्त ही नहीं था। बगैर नमाज के गौसे आजम से अफजल, बगैर नमाज के गरीब नवाज से अफजल, बगैर हज के वलियों से अफजल, अल्लाह के तमाम दोस्तों से जो उम्मत में है उनसे अफजल हो गया। तो पता चला सहाबी अपने अमल से नहीं बनता, निगाहे मुस्तफा के फैजान से बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सहाबी का दर्जा अमल से नहीं है। 10 बजे ईमान लावे, 11 बजे इंतकाल हो जाए, 1 घंटे का मुसलमान है, सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह। तमाम वलियों से अफजल है, सरकार चिश्त से अफजल, आकाए कादरिया से अफजल, सिर्फ इस बात पर कि 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। तो सहाबी को उसका अमल सहाबी नहीं बनाता, उसका किरदार उसे सहाबी नहीं बनाता। तो जब सहाबी का अमल, तवज्जो चाहूंगा पढ़े लिखे लोगों की, जब सहाबी का अमल और किरदार सहाबी बनाने में दखल नहीं देता, तो तुम उनके अमल और किरदार में बहस क्यों करते हो? बहुत उम्दा, हक है। जो मुशाजरात सहाबा पे बहस करते हो, अबे उनको सहाबियत उनके किरदार ने, अमल ने, सीरत ने नहीं, मेरे पैगंबर की नजर ने बनाया है। हक है, बेशक। अब ये बात समझ में आ गई कि सहाबी वो है जिसने रसूल को देखा, ईमान के साथ दुनिया से गया, वो सहाबी है। ठीक है? उसको साथी क्यों नहीं बनाया? मेरा अकीदा ये है और मेरा यकीन ये कि सारे सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों का भी अकीदा यही है कि जमात सहाबा वो लाजवाब जमात है। वैसी जमात चश्मे फलक ने आज तक देखा नहीं। हक है, हक है। इस धरती के ऊपर और इस नील गगन के नीचे, सिद्दीक से लेके बिलाल तक, बेशक, हर चमकता हुआ सितारा सहाबा, उन्हें कुरान का साथी नहीं बनाया। जिन्होंने इस्लाम को फैलाया वो सहाबा, बदोहुद खैबरो खंदक में गर्दनें कटवाई वो सहाबा, दस्तो तख्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, पहले जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, जिसने अफ्रीका के जंगलों को आबाद किया वो सहाबा, जिसने कलीसियाओं में अजानें बुलंद की वो सहाबा, जिसने रोम की ताकत को तोड़ दिया वो सहाबा, जिसने किसरा के खुरूर को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा, जिसने रेगिस्तान में इस्लाम का नूर फैलाया वो सहाबा, जिसने अफ्रीकी ममालिक को फतह किया वो सहाबा, जिसने घोड़ों की टापों से जमीन के जर्रात को उड़ाकर दरख्शां बना दिया वो सहाबा, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीनिल महदीयीन वो सहाबा, असहाबी कन्नुजूम बे यही इख्तदैतुम वो सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून वो सहाबा, इख्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर वो सहाबा, हक है, अल्लाह अल्लाह फिया सहाबी वो सहाबा। हक है। जुमला दे रहा हूं, पसंद आए तो दुआ दीजिएगा। अगर एक खत लिखकर दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया का मिजाज बदल जाए वो सहाबा। हक है, सुभान अल्लाह। उस सहाबा को रसूल पाक ने कुरान का साथी नहीं बनाया। क्यों? ये इसमें मेरे नबी का इल्म गैब है। हक है, बेशक, बेशक। Our beloved prophet is not ordinary person, extraordinary.
مجلس ادوتوی بے مثل لاجواب پیغمبر ہیں، تبھی تو سب ان کے پیچھے پڑے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ کا گوپ ہو، امریکہ کی توپ ہو یا یورپ کا پوپ ہو، یہ سب ہمارے لیے نہ توپ ہے نہ پوپ ہے، بچوں کا کنٹوپ۔ کیا کہنے حضرت، یہ چپیتی نہ چپیتی کا شوربہ، اوپر سے بھی چکنا ہے، پورا چہرہ بھی چکنا ہے، پانی ٹھہرتا ہی نہیں، بات کہاں سے ٹھہرے گی؟ کوئی داڑھی ہوتی تو رکاوٹ ہوتی، اور گلے تک پہنچتی تو کچھ سراہت ہوتی۔ بہت واہ۔ اب ایک اور چیلنج، ایک ایک صحابی کے قدم ناز پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، بڑے بڑے کی بات چھوڑو، ہر چھوٹے سے صحابی کے قدم ناز پر میں قربان، بے شک، رائٹ۔ اب علماء کرام ایک چیلنج سنیں اور دماغ میں رکھیں کہ میں کسے کہہ رہا ہوں، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں، بہت خطرناک لے جائے، کسی بڑے سے بڑے صحابی، ابے ہر سنی جانتا ہے سب سے بڑا صحابی کون ہے، کسی بڑے سے بڑے صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کوڑی کا تین ہے، میرے پاس یقین ہے، واہ واہ، کسی بڑے سے بڑے صحابی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے بعد والے کو صحابی بنا دے، حق ہے، بہت عمدہ جی یہ جملہ، بہت عمدہ، کیونکہ صدیق اکبر اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، فاروق اعظم اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، عثمان غنی اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، حضرت علی اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، سعد اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، سعید اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، طلحہ اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، زبیر اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، عبد الرحمن ابن عوف اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، ابو عبیدہ بن جراح اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، ابو ذر غفاری اپنے بعد والے کو تابعی بنائیں گے، سلمان فارسی اپنے بعد والے کو تابعی، ہر صحابی، ابے صحابی بنانا صحابی کا کام نہیں ہے، تابعی بنانا صحابی کا کام، حق ہے، صحابی بنانا نبی کا کام۔ بہت عمدہ، تو نبی کریم کا علم غیب کیا ہے؟ ارے یہ جو صحابہ ہیں بہترین جماعت ہیں، بے مثال ہیں، مگر جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں چشم عالم سے چھپ جاؤں گا تو صحابہ بننا بند ہو جائیں گے۔ جب نبی کریم مزار مبارک میں ہوں گے تو صحابہ بننا بند۔ اب جتنے صحابہ ہیں وہ گھٹتے تو جائیں گے، بڑھے گا کوئی نہیں۔ 25 سال میں 25%، 50 سال میں 50%، 100 سال میں سب ختم۔ تو اگر قرآن کا ساتھی میں نے صحابہ کو بنایا تو 100 برس ہی تک تو ساتھ رہے گا، قرآن پھر اکیلا ہو جائے گا۔ ساتھی اسے نہیں کہتے جو ساتھ چھوڑے، اس لیے صحابہ کے بجائے اہل بیت کو ساتھی بنایا۔ نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوگا۔ قرآن باقی پرسوں یاد رکھو گے برسوں۔